بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة. یہ ہے مشکات المصابیح کا صفحہ نمبر 490 ہے، اور باب الحوض والشفاعة کی پہلی حدیث جاری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم روز قیامت اپنے رب کا دیدار کریں گے؟ فذکر معنا حدیث ابی سعید، تو حضرت ابو ہریرہ نے ابو سعید کی حدیث کا معنی ذکر کیا، یعنی اس سے پہلے جو آپ حضرات نے ابو سعید کی روایت پڑھی ہے تو اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ نے بھی حدیث نقل کی، لیکن الفاظ کہیں کہیں بدلے ہوئے تھے، تو اسی لیے کہا معنی حدیث ابی سعید۔ اور ایک فرق یہ تھا غیرہ کشف الساق، یعنی اوپر جو آپ نے حدیث پڑھی ہے اس میں کشف ساق کا بھی ذکر ہے، صاحب پڑھا آپ نے نا، فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ، اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں کشف ساق کا ذکر نہیں ہے۔ وقال، اور اس حدیث میں ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ سے جو مروی ہے، انہوں نے فرمایا یُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانِ جَهَنَّمَ، کہ جہنم کے دونوں کناروں کے درمیان پل صراط کو پھیلایا جائے گا۔ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ مِنَ الرُّسُلِ بِأُمَّتِهِ، تو میں ان رسولوں میں سب سے پہلا رسول ہوں گا جو اپنی امت کے ساتھ پل صراط پار کریں گے۔ وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُلُ، اور اس دن صرف رسول ہی کلام کریں گے، یعنی باقی جو خلق خدا ہوگی اسے تو اپنی فکر ہوگی، لیکن یہ جو اللہ کے رسول ہیں یہ کلام کریں گے، انہیں امت کی فکر ہوگی۔ وہ کلام میں کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں وَكَلَامُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللہم سلم سلم۔ اس دن یعنی روز قیامت رسولوں کا کلام ہوگا، اے اللہ سلامت رکھ، اے اللہ سلامت رکھ، یعنی تمام رسول اپنی اپنی امتوں کی سلامتی کی دعا کرتے رہیں گے۔ وفی جہنم کلالیب مثل شوک السعدان لا يعلم قدر عظمها الا اللہ، اور جہنم میں سعدان کے کانٹے کی طرح سے خمدار کانٹے ہیں، یعنی سعدان ایک گھاس کا نام ہے، ایک پودے کا نام ہے، اس میں کانٹے ہوتے ہیں، تو جس طرح سے سعدان کے کانٹے ہوتے ہیں اسی طرح سے جہنم میں بھی خمدار کانٹے ہوں گے۔ مچھلی کا شکار کرنے جاتے ہیں جو لوگ تو کانٹا لگاتے ہیں اس میں نا، ٹیڑھا ہوتا ہے نا، تو خمدار ٹیڑھا، تو مچھلی پھنس کے چلی آتی ہے ایسے ہی، تو اسی سے کہہ سکتے ہیں کہ ملتا جلتا خمدار کانٹا وہاں بھی ہوگا، لیکن یہ چھوٹا سا نہیں ہوگا، کتنا بڑا ہوگا اس کے بارے میں حضور ارشاد فرماتے ہیں لا یعلم قدر عظمها الا اللہ، یعنی کتنا بڑا ہوگا اس کی سائز کا اندازہ اللہ تعالیٰ، اس کی سائز کی مقدار اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، کتنا بڑا وہ کانٹا ہوگا، سائز کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ وہ کانٹے کیا کریں گے؟ تخطف الناس باعمالہم، وہ لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب اچک لیں گے یا ان کے اعمال کے موافق پکڑ لیں گے۔ وہ چلیں گے جو زیادہ گنہگار ہیں انہیں پکڑ لیں گے، اب زیادہ گنہگار ہیں تو اس قدر پکڑ لیں گے کہ چھوڑیں گے ہی نہیں، وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ بعض نے کم گناہ کیا ہے تو یہ کانٹے انہیں بھی پکڑ لیں گے، لیکن وہ ادھر ادھر کود کے بچنا چاہیں گے تو بچ جائیں گے۔
آدمی اپنی مرضی سے نہیں بچ پائے گا، وہ اللہ کی مشیت ہوگی کہ بچ جائیں گے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا، کوئی مچھلی پھنس جاتی ہے تو کچھ تو بہت حلق تک لے جاتی ہے، کانٹا پھنس جاتی ہے تو کس قدر بھی ادھر ادھر ہو چھوٹتی نہیں ہے، وہ باہر آئی جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ اور کچھ مچھلیاں پھنستی ہیں، تھوڑا سا کانٹا پھنسا ہوتا ہے تو وہ چھوٹ جاتی ہیں۔ تو اسی طرح سے کچھ تھوڑے گناہ کرنے والے ہوں گے تو وہ کانٹا انہیں بھی پکڑ لے گا، لیکن وہ زخمی ہو کر کے چھوٹ جائیں گے، اور کچھ کو اس طرح سے پکڑ لے گا کہ وہ چھوٹنے والے نہیں ہوں گے۔ تو اس کے بارے میں فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ يُبَقُ، تو ان میں کچھ ایسے ہوں گے جنہیں ہلاک کر دیا جائے گا، جو ہلاک کیے جائیں گے، یعنی جہنم میں گریں گے وہ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَرْدَلُ، اور ان میں کچھ کو زخمی کر دیا جائے گا، یعنی اس کانٹے سے وہ زخمی ہو جائیں گے اور جہنم میں گرنے سے بچ جائیں گے۔ ثم ینجو، یعنی زخمی ہو جائیں گے پھر نجات پا جائیں گے، وہ بچ جائیں گے جہنم میں گرنے سے۔ حتی اذا فرغ اللہ من القضاء بین عبادہ، یہاں تک کہ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکے گا، وَأَرَادَ أَن يُخْرِجَ مِنَ النَّارِ مَنْ أَرَادَ أَن يُخْرِجَهُ مِمَّنْ كَانَ يَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ تبارک و تعالی جہنم سے نکالنا چاہے گا ان لوگوں کو جن کے نکالنے کا ارادہ ہوگا، ان میں سے جو لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتے تھے۔ دنیا میں جو کلمہ پڑھتے تھے ان میں جن کو نکالنے کا ارادہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی انہیں نکالنا چاہے گا۔ امر الملائکۃ ان یخرجوا من کان یعبد اللہ، تو اللہ فرشتوں کو حکم دے گا، جب نکالنا چاہے گا تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ ان سب کو جہنم سے نکالیں جو اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے والے بھی بہت سے ایسے مومنین ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، یعنی عبادت بھی کرتے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے گناہ بھی کرتے ہوں گے، تو ان گناہوں کی بنیاد پر وہ جہنم میں جائیں گے۔ فَيُخْرِجُونَهُمْ، تو فرشتے انہیں نکالیں گے۔ اب سوال یہ کہ فرشتے انہیں کیسے پہچانیں گے کہ یہ اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ وہاں تو بہت سے لوگ ہوں گے نا، تو اس کا جواب ہے وَيَعْرِفُونَهُمْ بِآثَارِ السُّجُودِ، اور فرشتے انہیں سجدوں کے آثار سے پہچانیں گے، یعنی ان اعضاء سے پہچانیں گے جن اعضاء پر سجدوں کے نشانات ہوتے ہیں۔ جن اعضاء کے ذریعہ بندہ سجدہ کرتا ہے تو وہ اعضاء سجدے کے نشان سے نشان زد ہوں گے، تو انہیں دیکھ کر کے فرشتے پہچان لیں گے۔ وَحَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى النَّارِ أَن تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ، اور اللہ تبارک و تعالی نے آگ پر سجود کے اثر کو کھانا حرام قرار دیا ہے۔ تو سجود کے اثر سے مراد کیا ہے؟ یعنی ان اعضاء کو کھانا حرام قرار دیا جن پر سجدوں کا اثر ہوتا ہے، نشان ہوتا ہے۔ تو اس بارے میں کہا گیا کہ جو اعضاء سجدہ کرتے ہیں وہ 7 ہیں، دونوں پاؤں ہیں، دونوں گھٹنے ہیں، دونوں ہتھیلیاں ہیں اور چہرہ ہے، یہ 7 چیزیں ہیں۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ یہاں خاص طور سے مراد پیشانی ہے، یعنی بندہ رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی جھکاتا ہے تو اللہ رب العزت ان کے چہروں کو آگ کی تپش سے، اس کے جلانے سے محفوظ رکھے گا، تو اس سے فرشتے پہچان لیں گے کہ وہ مومن بندے ہیں جو رب کی دنیا میں عبادت کرتے تھے، انہیں نکال لیں گے۔ فَكُلُّ ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود، تو ابن آدم کے ہر عضو کو آگ کھائے گی سوائے اس عضو کو جس پر سجدے کا اثر ہوتا ہے۔ فَيُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ قَدْ امْتُحِشُوا، انہیں جہنم سے نکالا جائے گا اس حال میں کہ وہ جل چکے ہوں گے، جہنم کی آگ سے وہ جل چکے ہوں گے، انہیں اس حال میں جہنم سے نکالا جائے گا۔ فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ،
تو ان پر مائے حیات اونڈیلا جائے گا. فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، تو وہ اس طرح سے اگیں گے جیسے دانہ سیلاب کے کوڑے میں اگتا ہے. یہ سیلاب کے اوپر جو کوڑا جمع ہو جاتا ہے جیسے اس میں نازک دانہ اگاتا ہے، اسی طرح سے جب ان پر پانی پڑے گا تو یہ اگائیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ ان پر پانی بہایا جائے گا، اور اس سے پہلے آپ نے پڑھا ہے کہ انہیں نہر حیات میں ڈالا جائے گا، غوطہ دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا. تو دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے. اس کا بھی حاصل یہی ہے کہ نہر حیات کا پانی انہیں لگے گا، اور اس کا بھی مال یہ ہے کہ نہر حیات کا پانی انہیں ملے گا. وَيَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، اب وہ سب نکال لیے جائیں گے، اور جنت اور جہنم کے درمیان ایک مرد باقی بچے گا. وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولًا الْجَنَّةَ، اور وہ اہل نار میں آخری شخص ہوگا جو جنت میں داخل ہوگا. جنت میں داخل ہونے کے اعتبار سے وہ آخری جہنم والا ہوگا. جو لوگ جہنم میں جا چکے ہیں ان میں سے نکال کر کے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا وہ یہی شخص ہوگا. اس کا حال کیا ہوگا؟ مقبل بوجہہ قبل النار، وہ اپنا چہرہ جہنم کی جانب کیے ہوگا. جہنم سے نکال دیا جائے گا، جنت سے فوراً نہیں جائے گا، بس جہنم سے نکال کے باہر کر دیا گیا اور چہرہ جہنم کی طرف ہوگا اس کا. تو ایسا نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے جہنم کو دیکھ رہا ہوگا، بلکہ رب کا حکم ہوگا کہ اس کا چہرہ اسی طرف رہے تو رہے گا. فیقول، تو وہ بندہ کہے گا یا رب اصرف وجہی عن النار، اے میرے پروردگار میرا چہرہ جہنم سے پھیر دے. یعنی ابھی میرا چہرہ جہنم کی طرف ہے، اتنا کرم فرما کہ میرا چہرہ جہنم سے پھیر دے، دوسری طرف کر دے. وقد قاشبنی ریحھا واحرقنی ذکاؤھا، یقیناً اس کی ہوا نے مجھے تکلیف پہنچائی، مجھے ہلاک کر دیا ہے. یعنی اس کے اندر سے اتنی بدبو آ رہی ہے، میرا چہرہ اسی طرف ہے تو اس کی بدبو سے مجھے بڑی اذیت ہو رہی ہے، گویا بدبو نے مجھے ہلاک کر دیا ہے. جیسے کوئی کپڑا جلتا ہے یا کوئی ٹائر جلتا، کتنی بدبو آتی ہے. تو جہاں کوئی انسان جلے گا، اس کی کھال جلے گی تو کتنی بدبو آئے گی. اور بھی جہنم میں جہاں عذاب دینے ہی کے لیے ہوگا تو اس کی بدبو سے وہ پریشان ہوگا، بے چین ہوگا، تو کہے گا کہ اس کی بدبو نے مجھے ہلاک کر دیا ہے. وَحَرَقَنِي ذَقَاؤُهَا، اور اس کی لپٹ نے مجھے جلا دیا ہے. جب جہنم کے دروازے پر ہوگا، اس کی طرف اس کا منہ ہوگا تو جہنم کی لپٹ جو آئے گی جھلسے گا اس سے وہ. فیقول، تو رب تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا هل عصیت ان افعل ذلك ان لا تسأل غیر ذلك، کیا ممکن ہے کہ اگر میں یہ کر دوں، یعنی تیرا چہرہ جہنم کی طرف سے پھیر دوں، تو کیا ممکن ہے کہ تو اس کے علاوہ مانگے گا، یعنی اس سوال کے علاوہ اور سوال کرے گا؟ فیقول لا، وہ کہے گا نہیں. وعزتک، اور تیری عزت و جلال کی قسم، یعنی گویا رب کی عزت کی قسم کھا کر کہے گا کہ بس میرا چہرہ جہنم سے پھیر دے، دوسری طرف کر دے، میں اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا. فَيُعْطِ اللَّهَ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ، تو اللہ تبارک و تعالی جو عہد و پیمان چاہے گا یہ بندہ اللہ کو دے گا. جس طرح سے اللہ عہد لینا چاہے گا اس سے بندہ عہد کرے گا، وعدہ کرے گا. فَيَصْرِفُ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کا چہرہ جہنم سے پھیر دے گا. فَإِذَا أَقْبَلَ بِهِ عَلَى الْجَنَّةِ، تو جب وہ اپنا چہرہ جنت کی طرف متوجہ کرے گا، جنت کی طرف پھیر دے گا. وَرَآ بَهْجَتَهَا، اور اس کی رونق دیکھے گا، اس کا حسن و جمال دیکھے گا، تو دل تو فوراً چاہے گا کہ کہے یا رب مجھے اسی میں داخل کر دے، لیکن وہ خاموش رہے گا. سکتا ما شاء اللہ ان یسکتا، وہ بندہ خاموش رہے گا جب تک اللہ چاہے گا کہ وہ خاموش رہے. ثم قال،
پھر وہ بندہ کہے گا یا رب قدمنی عند باب الجنہ، اے پروردگار مجھے جنت کے دروازے کے پاس پہنچا دے، قدمنی عند باب الجنہ، باب جنت کے پاس مجھے پہنچا دے۔ فیقول اللہ تبارک و تعالی الیس قد اعطیت العہود والمیثاق، تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کیا تو نے عہد و پیمان نہیں کیا ہے، کیا تو نے وعدہ نہیں کیا ہے؟ کیا وعدہ؟ ان لا تسأل غیر الذی کنت سألت، کہ تو اس کے علاوہ نہیں مانگے گا جو تو نے مانگا تھا۔ کہیں جہنم سے چہرہ پھیرنے کے لیے سوال کیا تھا تو کیا وعدہ نہیں کیا تھا کہ اب اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگوں گا، کوئی سوال نہیں کروں گا؟ فیقول یا رب لا اکون اشقا خلقک، وہ عرض کرے گا اے پروردگار میں تیری مخلوق میں سب سے بدبخت نہ ہو جاؤں، یعنی یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تیری مخلوق میں سب سے بدبخت میں ہی نہ رہوں، کہ اور لوگ تو جنت میں ہیں اور میں اس سے بہت دور رہوں۔ فیقول، اللہ تعالیٰ فرمائے گا فما عصیت ان اعطیت ذالک ان تسأل غیرہ، تو کیا تجھے اس بات کی امید ہے کہ اگر تجھے وہ چیز دے دی جائے جس کا تو نے سوال کیا ہے، یعنی جنت کے دروازے کے پاس تجھے پہنچا دیا جائے، تو کیا اس بات کی امید ہے کہ تو اس کے علاوہ مانگے گا؟ فیقول لا وعزتک لا اسألک غیر ذالک، بندہ کہے گا نہیں تیری عزت کی قسم میں اس کے علاوہ نہیں مانگوں گا، یعنی بس یہ آخری سوال ہے، مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ فَيُعْطِي رَبَّهُ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ، تو وہ بندہ اپنے رب کو جو رب چاہے گا عہد و میثاق دے گا، وعدہ کرے گا۔ فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ، تو رب تبارک و تعالی اسے جنت کے دروازے تک پہنچا دے گا۔ فَإِذَا بَلَغَا بَابَهَا، تو جب وہ بندہ جنت کے دروازے پر پہنچے گا، فَرَآ زَهْرَتَهَا وَمَا فِيهَا مِنَ النَّظْرَةِ وَالسُّرُورِ، تو وہ بندہ جنت کی رونق اور اس میں جو تازگی اور سرور ہے اس کا مشاہدہ کرے گا۔ فَسَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَسْكُتَ، تو وہ خاموش رہے گا جب تک اللہ چاہے گا کہ وہ خاموش رہے۔ فیقول، پھر کہے گا یا رب ادخلنی الجنت، اے پروردگار مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ فیقول اللہ تبارک و تعالی ویلک یا ابن آدم ما اغدرک، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم تیرے لیے ہلاکت ہو۔ یہ اس کے لیے ہلاکت دینا نہیں ہے، یہ چونکہ عربی زبان کا یہ کلام ہے تو عرب میں یہ لفظ یعنی ویلکا یہ بد دعا کے لیے نہیں بلکہ ویسے محاورے کی طرح بولا جاتا ہے۔ تو رب تعالیٰ فرمائے گا وَإِلَكَ يَا ابْنَ آدم، اے ابن آدم تیرے لیے ہلاکت ہے، ما اقدرک، تو کتنا زیادہ غدر کرتا ہے، یعنی وعدہ کے خلاف کرتا ہے، تو کتنا وعدہ خلافی کرتا ہے۔ الیسا قد اعطیت العہود والمیثاق، کیا تو نے عہد و پیمان نہیں دیا تھا، کیا تو نے معاہدہ عہد نہیں کیا تھا کہ اس کے بعد میں کچھ سوال نہیں کروں گا؟ الیسا قد اعطیت العہود والمیثاق ان لا تسأل غیر الذی اعطیت، کیا تو نے عہد و پیمان نہیں کیا تھا کہ اس کے علاوہ تو سوال نہیں کرے گا جو تجھے عطا کیا گیا؟ فیقول یا رب لا تجعلنی اشقا خلقک، وہ بندہ کہے گا اے میرے پروردگار تو مجھے اپنی مخلوق میں سب سے بدبخت نہ بنا، یعنی سب لوگ جنت میں ہیں صرف مجھے ہی باہر نہ رکھ۔ فلا یزال یدعو، تو بندہ دعا کرتا رہے گا، رب کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کرتا رہے گا حتی یضحک اللہ منہ، یہاں تک کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ فَإِذَا ضَحِكَ آذِنَا لَهُ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ، تو جب اللہ راضی ہو جائے گا تو اسے جنت میں داخل ہونے کا پروانہ دے دے گا، اذن عطا فرما دے گا۔ فیقول، اب جب وہ جنت میں جائے گا پروانہ مل جائے گا اسے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمنا، یعنی تو آرزو کر، تمنا کر۔ فیتمنا، تو وہ تمنا کرے گا،
یہ تمنا کرے گا کہ مجھے یہ مل جائے وہ مل جائے، دکھائی دے گا دور دور تو یہ مل جائے وہ مل جائے، یہ تمنا کرے گا. حتیٰ اذا انقطع امنیتہ، یہاں تک کہ جب اس کی آرزو ختم ہو جائے گی. قال اللہ تعالی تمنا من کذا و کذا اقبل یذکرہ ربہ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس چیز کی تمنا کر، اس چیز کی تمنا کر، یعنی اس کا رب اسے یاد دلانے لگے گا، اس کے دل میں یہ بات ڈالنے لگے گا کہ اس کی تمنا بھی ہونی چاہیے، اس کی تمنا بھی ہونی چاہیے، وہ تمنا کرتا رہے گا. حتیٰ اذا انتہت بہ الامانی، یہاں تک کہ جب اس بندے کی آرزویں انتہا کو پہنچ جائیں گی. قال اللہ لک ذالک مثلہ معہ، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ تیرے لیے وہ سب ہے، جن جن چیزوں کی تو نے تمنا کی ہے وہ ساری چیزیں تیری ہیں. ومثلہ معہ، اور ان کے ساتھ ہے اس کا مثل اور ہے. وفی روایت ابی سعید، اور ابو سعید کی روایت میں ہے قال اللہ لک ذالک، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے لیے وہ سب ہے، جن چیزوں کی تو نے تمنا کی وہ سب تیرے لیے ہیں. وعشرۃ امثالہ، اور اس کا 10 گنا. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے. آپ غور فرمائیں کہ جو بندہ سب سے آخر میں جنت میں داخل ہو رہا ہے، اللہ کی جانب سے اس پر اتنا انعام و اکرام ہو رہا ہے کہ جن چیزوں کی تمنا کرے گا وہ ساری چیزیں رب تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا، اور اس کے علاوہ اس کا 2 گنا یا 10 گنا اور عطا فرمائے گا. تو جن مومنین نے نیک اعمال کیے ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے جنت میں داخل فرمائے گا، انہیں کتنی نعمتیں عطا فرمائے گا اس کا یہاں اندازہ نہیں کیا جا سکتا. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ. وعن ابن مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخر من يدخل الجنت رجل، جنت میں آخر میں داخل ہونے والا ایک شخص ہوگا، فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتصفعه النار مرة. اب اس مرد کی حالت کیا ہوگی جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا؟ یمشی مرتن، وہ کبھی چلے گا، وہ یکبو مرتن، وہ کبھی منہ کے بل گرے گا، اور کبھی اسے آگ جھلس دے گی، جلائے گی. فَإِذَا جَاوَزَهَا، تو جب وہ بندہ آگ سے آگے بڑھ جائے گا، یعنی ایسی جگہ پہنچ جائے گا کہ جہاں آگ کی لپٹ اسے نہیں آئے گی، آگ اسے جلائے گی نہیں، تو بہت خوش ہوگا. التفت الیہا، وہ مڑ کر کے آگ کی طرف دیکھے گا، جہنم کی طرف متوجہ ہوگا. فقال، اور کہے گا، تبارک الذی نجانی منک، مبارک ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات بخشی. لقد اعطانی اللہ شیئا ما اعطاہ احدا من الاولین والآخرین، یقیناً اللہ نے مجھے وہ چیز عطا فرمائی ہے جو اولین و آخرین میں سے کسی کو عطا نہیں کی ہے. یعنی وہ بچ کر کے ادھر آ جائے گا، گرتے پڑتے جہنم کی آگ سے بچتے بچاتے وہ پہنچ جائے گا تھوڑی دور، تو جہنم کو دیکھ کے کہے گا کہ اللہ نے مجھے وہ چیز عطا کی ہے، وہ نعمت دی ہے جو کسی کو نہیں دی ہے. یہ ایسا کیوں کہے گا؟ اس لیے کہ وہ جہنم سے آ رہا ہوگا، تو وہ دیکھے گا کہ سب لوگ تو جہنم ہی میں ہیں، جو لوگ جنت میں گئے ان کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا اسے، تو یہ چھوٹ گیا، باقی لوگ اسی میں رہ گئے. تو اس لحاظ سے وہ بہت خوش ہوگا، بے پناہ خوشی ہوگی، اور کہے گا اللہ نے مجھے ایسی نعمت دی ہے جو کسی کو نہیں دی ہے اولین و آخرین میں. یا اس کے کہنے کا مطلب صرف یہ ہوگا کہ وہ غایت درجہ خوش ہوگا، اور یہ کلام غایت خوشی سے، غایت سرور سے اس کی زبان سے ادا ہوگا. فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ، اب یہ بندہ مگن ہوگا، خوش ہوگا، اور سمجھے گا کہ اللہ نے سب سے زیادہ احسان مجھی پر کیا ہے، فضل مجھی پر کیا ہے، مجھے بچا لیا آگ سے، اور باقی لوگ وہاں جل رہے ہیں. یہ مگن ہوگا اسی میں کہ اس کے سامنے
ایک درخت ظاہر کیا جائے گا، فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ، تو اس کے لیے ایک درخت بلند کیا جائے گا، اس کے سامنے آئے گا، فَيَقُولُ اے رب ادننی من هذه الشجرہ، وہ بندہ کہے گا اے میرے پروردگار مجھے اس درخت سے قریب کر دے، کیوں قریب کر دے؟ فَلِأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا وَأَشْرَبَ مِن مَّائِهَا، تاکہ میں اس کے سائے سے سایہ حاصل کروں اور اس کا پانی پیوں۔ یعنی جہاں درخت ہوتے ہیں، باغات ہوتے ہیں، وہاں عموماً پانی بھی ہوتا ہے، اس کے سیراب کرنے کے لیے، سینچنے کے لیے۔ تو یہ بندہ خوبصورت درخت دیکھے گا تو اسے خواہش ہوگی کہ مجھے وہاں پہنچا دیا جائے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کروں اور اس کا پانی پیوں، یہ خواہش ہوگی اسے۔ تو اب وہاں پانی کا ذکر کرنا یا تو اسی عادت کی بنیاد پر ہے کہ جہاں درخت ہوتے ہیں وہاں پانی ہوتے ہیں اس کی سیرابی کے لیے، یا پیاس کی شدت ہوگی، اسے خیال آئے گا کہ جب وہاں درخت ہے تو پانی ضرور آس پاس ہوگا، اس لیے پاس پہنچ جائیں تو بہت اچھا ہوگا۔ فَيَقُولُ اللَّهُ يَا ابْنَ آدَمَ لَعَلِّي إِنْ أَعْطَيْتُكَهَا سَأَلْتَنِي غَيْرَهَا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا اے ابن آدم، ممکن ہے کہ اگر میں تجھے یہ چیز دے دوں، یعنی اس درخت کے قریب تجھے پہنچا دوں، تو تو مجھ سے اس کے علاوہ پھر سوال کرے گا۔ فیقول لا یا رب، وہ بندہ کہے گا نہیں اے میرے پروردگار، یعنی مجھے بس درخت کے قریب پہنچا دے، میں اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ وَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا، اور وہ اپنے رب سے معاہدہ کرے گا کہ میں اس کے علاوہ نہیں سوال کروں گا۔ وَرَبُّهُ يُعْذِرُهُ، اور اس کا رب اسے معذور قرار دے گا، معذور بنائے گا۔ لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، کیونکہ بندہ ایسی چیز دیکھے گا جس پر اسے صبر نہیں ہو سکے گا۔ فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اس درخت کے قریب کر دے گا۔ فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَيَشْرَبُ مِن مَّائِهَا، تو وہ بندہ اس درخت کے سائے سے سایہ حاصل کرے گا اور اس کا پانی پیے گا۔ ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأُولَىٰ، پھر اس کے لیے ایک دوسرا درخت اونچا کیا جائے گا، ظاہر کیا جائے گا، جو پہلے درخت سے زیادہ خوبصورت ہوگا، زیادہ عمدہ اور بہتر ہوگا۔ فیقول اے رب ادننی من هذه الشجرہ، وہ بندہ کہے گا اے میرے پروردگار مجھے اس درخت سے قریب کر دے، لأشرب من مائها واستظل بظلها، تاکہ میں اس کے پانی سے پانی پیوں اور اس کے سائے سے سایہ حاصل کروں۔ لا اسألک غیرها، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگوں گا۔ خود ہی کہے گا لا اسألک غیرها، میں اس کے علاوہ سوال نہیں کروں گا۔ فیقول یا ابن آدم الم تعاہدنی ان لا تسألنی غیرها، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم، کیا تو نے مجھ سے معاہدہ نہیں کیا کہ تو مجھ سے اس کے علاوہ نہیں سوال کرے گا؟ یعنی پہلی بار جو درخت تو نے دیکھا تھا اس کے قریب کرنے کے لیے کہا تھا اور یہ وعدہ کیا تھا اس کے بعد سوال نہیں کروں گا، اور پھر وہی سوال کر رہے ہو۔ فیقول لعلی ان ادنیتک منها تسألنی غیرها، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ممکن ہے اگر میں تجھے اس درخت سے قریب کر دوں تو تو مجھ سے اس کے علاوہ سوال کرے۔ فَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا، تو وہ بندہ اللہ سے عہد کرے گا کہ وہ اس کے علاوہ سوال نہیں کرے گا۔ وَرَبُّهُ يُعْذِرُهُ لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، اور اس کا رب اسے معذور قرار دے گا کیونکہ رب کو معلوم ہے کہ وہ بندہ ایسی چیز دیکھ رہا ہے کہ جس پر اسے صبر نہیں ہو رہا ہے۔ فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اس دوسرے درخت کے قریب کر دے گا۔ وَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَيَشْرَبُ مِن مَّائِهَا، تو بندہ اس کے سائے سے سایہ حاصل کرے گا اور اس کا پانی پیے گا۔ ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ عِندَ بَابِ الْجَنَّةِ، پھر اس بندے کے لیے ایک درخت ظاہر کیا جائے گا جنت کے دروازے کے پاس۔ ہے احسن من الاولیین، اور یہ تیسرا درخت جو جنت کے دروازے کے پاس ہوگا یہ پہلے دونوں درختوں سے زیادہ عمدہ ہوگا، اچھا خوبصورت ہوگا۔
فیقول اے رب ادننی من ہذہ، تو وہ بندہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار مجھے اس درخت کے قریب کر دے، فَلْأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا وَأَشْرَبَ مِن مَّائِهَا، کہ میں اس کے سائے سے سایہ حاصل کروں اور اس کا پانی پیوں، لا أسألك غیرها، میں تجھ سے اس کے علاوہ سوال نہیں کروں گا۔ فیقول یا ابن آدم الم تعاہدنی ان لا تسألنی غیرہا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے ابن آدم کیا تو نے مجھ سے عہد نہیں کیا تھا کہ تو مجھ سے اس کے علاوہ سوال نہیں کرے گا؟ قال بلا یا رب، وہ بندہ عرض کرے گا کیوں نہیں اے میرے پروردگار، میں نے عہد کیا تھا، ہادہی لا اسألک غیرہا، بس یہی ایک سوال ہے، میں اس کے علاوہ نہیں مانگوں گا، یہ آخری سوال ہے، اسألک ہادہی لا اسألک غیرہا، یہ آخری سوال ہے، میں اس کے علاوہ تجھ سے سوال نہیں کروں گا۔ وربہ یعذرہ لأنہ یرا ما لا صبر لہ علیہ، اور اس کا رب اسے معذور قرار دے گا کیونکہ وہ بندہ ایسی چیز دیکھ رہا ہے جس پر اسے صبر نہیں ہوتا۔ یہ یعذرو اور یعذرو یہ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، یہاں پر زبر بھی اور یہاں پر پیش بھی۔ فیدنیہ منہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اس تیسرے درخت کے قریب کر دے گا۔ فاذا ادناہ منہا، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اس تیسرے درخت کے قریب کر دے گا، سمع اصوات اہل الجنہ، تو وہ بندہ جنتیوں کی آوازیں سنے گا، فیقول اے رب ادخلنیہا، وہ بندہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار مجھے تو جنت میں داخل فرما دے، فیقول یا ابن آدم ما یسرینی منکا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم کون سی چیز مجھے تجھ سے چھڑائے گی سوال کرنے سے، یعنی میں تجھے کیا دے دوں کہ اب اس کے بعد تم مجھ سے سوال نہیں کرے گا۔ تو ما یسرینی منکا، یعنی کیا چیز مجھے تجھ سے بچائے گی سوال کرنے سے، یعنی میں کیا دے دوں کہ تم مجھ سے سوال نہ کرے۔ ایرضیک ان اعطیک الدنیا ومثلها معها، کیا تو اس بات سے خوش ہو جائے گا، کیا تجھے یہ بات راضی کر دے گی اگر میں تجھے دنیا اور اس کے ساتھ دنیا کے مثل دے دوں؟ قال اے رب اتستہزئ منی، وہ بندہ کہے گا اے میرے پروردگار کیا تو مجھ سے استہزاء فرماتا ہے، یعنی یہاں تو جنت کے درخت کے قریب جانا ہے وہ تو ہو نہیں پا رہا ہے، اور تو فرما رہا ہے کہ پوری دنیا اور اس کے مثل اس کے ساتھ تمہیں دے دوں، تو اے میرے رب کیا تو مجھ سے استہزاء فرماتا ہے؟ وانت رب العالمین، حالانکہ تو سارے جہان کا رب ہے۔ فضحک ابن مسعود، یہ بیان کر کے حضرت عبداللہ ابن مسعود ہنس پڑے، فقال، تو ہنسنے کے بعد خود ہی فرمایا الا تسألونی مما اضحکو، کیا تم لوگ مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ فقالوا مما تضحکو، تو ان کے احباب جو حاضرین تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ فقال، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ہاکذا ضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہنسے تھے۔ جب یہ حدیث بیان فرما رہے تھے اور جب ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ کہے گا کیا تو مجھ سے استہزاء فرماتا ہے حالانکہ تو رب العالمین ہے، تو یہ بیان کرتے ہوئے سرکار اس مقام پر ہنسے تھے، اس لیے جب میں یہ حدیث بیان کر رہا ہوں تو میں بھی ہنس رہا ہوں۔ ہاکذا ضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی طرح ضحک فرمایا تھا۔ فقالوا مما تضحک یا رسول اللہ، تو صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ کس سبب سے ہنس رہے ہیں، آپ کے ہنسنے کا باعث کیا ہے؟ قال من ضحک رب العالمین، حضور نے ارشاد فرمایا میں رب العالمین کے راضی ہونے کے سبب ہنس رہا ہوں۔ حین قال اتستہزئ منی، جس وقت بندے نے کہا کہ میرے پروردگار کیا تو مجھ سے مذاق کا استہزاء فرماتا ہے حالانکہ تو رب العالمین ہے؟ فیقول انی لا استہزئ منکا، تو
تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تجھ سے استہزاء نہیں کرتا، وَلَٰكِنِّي عَلَىٰ مَا أَشَاءُ قَدِيرٌ، لیکن میں جو چیز چاہوں اس پر قادر ہوں، کہ مذاق نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں تجھے دنیا اور دنیا کے ساتھ اس کا مثل دینا چاہوں تو میں اس پر قادر ہوں۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ وفی روایت لہو عن ابی سعید نحوہ، اور مسلم کی ایک روایت میں ہے ابو سعید سے اسی کے مثل۔ الا انه لم يذكر فيقول يا ابن آدم ما يسريني منك الى آخر الحدیث، مگر یہ کہ اس روایت میں یہ نہیں ہے، نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے کہ فيقول يا ابن آدم ما يسريني منك الى آخر الحدیث، یہ اس سے پہلے تک اس حدیث میں ہے۔ وزادہ فیہ، اور اس حدیث میں اتنا زیادہ بھی ہے، وَيُذَكِّرُهُ اللَّهُ سَلْ كَذَا وَكَذَا، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو یاد دلائے گا کہ فلاں چیز مانگ لو، فلاں چیز مانگ لو، حتیٰ اذا انقطعت بہ الامانی، یہاں تک کہ جب اس کی آرزویں ختم ہو جائیں گی، قال اللہ تعالی ہوا لکا وعشرۃ امثالہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ وہ تیرا ہے اور اس کا 10 مثل، 10 گنا تیرا ہے۔ قال ثم يدخل بیتہ، پھر وہ بندہ اپنے گھر میں داخل ہوگا، جو ٹھکانہ اسے ملے گا جنت میں، اس میں داخل ہوگا۔ فتدخل علیہ زوجتاہ من الحور العین، تو اس کے پاس حور عین میں سے 2 بیویاں اس کے پاس آئیں گی، یعنی اس کی 2 بیویاں ہوں گی حور عین سے، تو وہ اس کے پاس آئیں گی۔ فتقولان، اور وہ دونوں کہیں گی الحمدللہ الذی احیاک لنا واحیانا لکا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تجھے ہمارے لیے زندہ فرمایا اور ہمیں تیرے لیے زندہ رکھا۔ قال فیقول ما اوتی احد مثل ما اوتیت، حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ کہے گا کہ جتنا مجھے دیا گیا ہے اتنا کسی کو نہیں دیا گیا، ما اوتی احد، کسی کو نہیں دیا گیا، مثل ما اوتیت، اس کے مثل جو مجھے عطا کیا گیا ہے، یعنی بندہ خوش ہوگا اور یہ سمجھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ انعام و اکرام مجھی پر کیا ہے، سب سے زیادہ نعمتیں مجھی کو عطا فرمائی ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے بہت سے بندے جا چکے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرح طرح کی نعمتوں سے وہ شاد کام ہو چکے ہوں گے۔